وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 46 ہے اور اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کی کتاب کے تناظر میں۔ ان کی کتاب میں حضور اور حضرت عیسیٰ کا کس طرح تعلق بتایا گیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے کچھ تعارف کروایا تھا کہ ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایلیا کے طور پہ ہے، کیونکہ بیت ایل کا شہری ہے، اور ایلیا کے حوالے سے ذکر ہے کہ ایلیا کو جو جس جگہ پہ موسیٰ کو وحی ہوئی تھی اسی جگہ پہ ایلیا جاتا ہے اور اس کو وحی ہوتی ہے کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک ہزائیل کو ایرام کا بادشاہ کی حیثیت سے مسح کرو، نمسی کے بیٹے یاہو کو بحیثیت اسرائیل کے بادشاہ کے مسح کرو، اور پھر ایبل محولہ کے صافت کے بیٹے الیشو کو مسح کرو، وہ نبی ہوگا اور تمہاری جگہ لے گا۔ یشو نبی ہوگا تمہاری جگہ لے گا۔ یہاں پہ صافت اس کے والد کا نام بتایا ہے۔ صافت کا معنی ہے اندازہ لگانا، حساب لگانا، کہ حساب لگا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یشو کون ہے۔ تو بہرحال پہلی قوم حضرت ایلیا جو ہیں وہ اس کے بعد یشو کے پاس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ صرف یشو کے پاس جاتے ہیں، باقی دونوں کام جو ہے وہ یشو کرتا ہے۔ تو یشو کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس 12 جوڑی بیل ہوتے ہیں۔ یشو جا کے اپنی چادر، اپنی کملی اس پہ ڈالتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا بیل چھوڑ کے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی اجازت دے کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو اور اپنی قوم سے ملاؤں۔ تو وہ ایلیا کہتے ہیں میں نے تجھے منع نہیں کیا، تو جا کے پہلے اپنی قوم سے مل کے آ۔ تو پہلے وہ اپنی قوم سے ملتے ہیں۔ تو ملتے کیسے ہیں کہ یشو اپنے 12 بیل اپنی قوم کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ وہ 12 بیل جو ہیں وہ ان کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اپنے قوم والوں کی سروں کی دعوت کرتے ہیں اور کر کے پھر ایلیا کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں ایلیا کی۔ تو یہ ان کا پہلا حصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ، کہ وہ اپنے 12 حواری جو ہیں وہ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کے لیے چھوڑ کے اور وہ پہنچ گئے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد مشن مکمل کیا۔ تو یہ ایلیا کے پاس آ گئے۔ تو ایلیا، جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا، تو ایسا ہوا کہ ایلیا یشوع کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے یشوع سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ تو بیت ایل یعنی بیت اللہ، بیت ایل، ایل کا گھر، وہاں بھیجا ہے۔ تو یشوع نے کہا خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو بیت ایل کو چلے۔ تو بیت ایل وہ ساتھ گئے، اور انبیاء حضرات جو بیت ایل میں تھے اور یشوع کے پاس آ کر کہنے لگے تجھے معلوم ہے تیرا خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ پھر اس کے بعد ایلیا دوبارہ کہتا ہے کہ میں تو یریحو کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں یریحو جاتا ہوں، تو یہاں ٹھہر۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ یریحو بھی جاتا ہے۔ تو پھر اسے بھی وہاں پہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ تیرے جو آقا ہے اس کو آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا۔ پھر وہ ایلیا کے ساتھ، ایلیا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یروشلم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے تو یہاں پہ رک میں جاتا ہوں۔ تو وہ پھر اس کے ساتھ جاتا ہے، اور راستے میں جو ہے ایک معجزہ کا ذکر ہے کہ پانی بیچ میں ہوتا ہے، اور ایلیا جو ہے وہ پانی گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو ایلیا اس میں چادر مارتا ہے تو پانی کے 2 حصے ہو جاتے ہیں اور اس کے بیچ میں سے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بظاہر کیونکہ جو مثالی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ مثالی الفاظ میں ہوتی ہیں، تو یہ پانی جو ہے شق قمر کا معجزہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر ہو۔ تو اس کے بعد آگے یسوع جو ہے وہ دعا ایلیا سے پوچھتا ہے، ایلیا جانے لگتا ہے، اب یروشلم سے اس نے جانا ہے، تو وہ یسوع کہتا ہے کہ اب یشوع جو ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں۔ تو ایلیا کہتا ہے کہ اگر میں تیرے سے الگ ہو گیا نا تو میرے جیسا ہوگا، یعنی اگر ہم ساتھ ہوئے تو خوبی میرے اندر رہے گی، لیکن اگر میں تیرے سے الگ ہو گیا تو تیرے اندر میری خوبیاں آ جائیں گی اور میری صفات تیرے اندر آ جائیں گی۔ تو وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے ہیں کہ دیکھو ایک آچھی رتھ اور آچھی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ اور یشوع دیکھ کر چلایا اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اس نے پھر نہ دیکھا، سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا۔ اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھیرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ حضرت یشوع دیکھتے ہیں اور کیا ہے، ایلیا جو ہے آسمانوں پہ چلا گیا، اور ان کے سامنے جو اسرائیلی نبیوں کو خواب میں یہ واقعہ نظر آتا تھا کہ ایسے
گاڑی ہے اس کے اوپر سوار ہو کے آسمان پہ کوئی جا رہا ہے. تو وہ یشوع نے دیکھا کہ ایلیا جا رہا ہے. تو ایلیا نے کہا کہ یہ اسرائیل کے یہ تو معجزہ تو جو ہے کیا اسرائیلی ہی دیکھتے رہے خواب میں، اور لیکن یہ پورا کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ ایلیا کے بارے میں ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آگے ایلیا جو ہے وہ اس چادر کو لے کے چلتا ہے. لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ہم جا کے ایلیا کو ڈھونڈ کے آتے ہیں، یہ اٹھا کے لے کے گئے کہیں پہ پھینک دیں گے. تو وہ کہتا ہے، وہ اب ان کو بتانے سے شرماتا ہے کہ اب ایلیا میرے اوپر آ گیا ہے، ایلیا کی جو خصوصیات ہیں میرے اندر ہے. تو وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے، بولتا نہیں ہے کہ ایلیا، وہ کہتا ہے کہ وہ ایلیا نہیں ملے گا، تم آ جاؤ. تو لیکن وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ڈھونڈ کے آتے ہیں. تو وہ جب ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس آتے ہیں، ایلیا یریحو میں چلا جاتا ہے. تو وہ آ کے واپس آ کے دیکھتے ہیں تو ایلیا جو ہے وہ یریحو میں ہوتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا نہیں ملے گا تمہیں، کیونکہ وہ یہ بات انہیں کہتا نہیں ہے، شرماتا ہے کہ یہ ایلیا کی روح میرے اوپر آ چکی ہے. پھر اس نے پانی ٹھیک ہونے کا معجزہ، یہ جو ہے وہ شہر میں پانی ہے، پانی کے اندر جو ہے وہ نمک ہے، بیماری ہے. وہ بیماری کو جو ہے وہ یشوع جو اب اس کے اندر ایلیا کی روح اتری ہوئی ہے، لوگوں کو دیکھنے میں ایلیا لگ رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، اس پانی کو دور کر دیتا ہے، پانی کو صحیح کر دیتا ہے. یہ پانی صحیح کرنے کے دو معجزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ الگ ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ الگ ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات میں ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں پہ اب ایک بات کے اندر ایک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ ایلیا کی بھی بات ہے اور یشوع کی بھی بات ہے، کیونکہ یشوع جو ہے وہ ایلیا جیسا ہو گیا، اور یشوع کی باتیں ایلیا کے اندر ہیں، ایلیا کی باتیں یشوع کے اندر ہیں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ فرمایا، جو شہر سے بیماری دور ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کون سا پانی درست ہوا، اس کا ہم انشاءاللہ 44 والے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی طرح ایلیا کی جو ہے اس میں یہ الیشوع کے اس کے بعد جو ہے اس کو کچھ لوگ تنگ کرتے ہیں تو ان کے یہ بددعا کرتا ہے، اور 2 ریچھنیاں آتی ہیں اور وہ ان کو کھا جاتی ہیں. تو یہ بات، باقی جتنے بھی معجزے یہاں پہ یشوع کے مذکور ہیں یہ سارے انجیل میں ملتے ہیں، انجیل کی کہانیوں میں ملتے ہیں، لیکن یہ والا واقعہ ان کی کتاب کے اندر، انجیل کے اندر نہیں ملتا کہ یسوع مسیح نے بھی یہ معجزہ کیا تھا. یہ ان کی کتاب میں نہیں ملتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا رحمت تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کی. تو لہٰذا یہ واقعہ صرف ایلیا کے بارے میں ہے، یشوع کے بارے میں نہیں ہے. یہ واقعہ ایلیا کے بارے میں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یسوع کے بارے میں بھی یہ واقعہ حق ہے. اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ یہ اگرچہ یہ نہیں بتا رہے کہ حضرت عیسیٰ نے بددعا کی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بددعا کی ہے. اور حضرت عیسیٰ کی بددعا ویسے ہی پوری ہوئی جیسا کہ ان کی کتاب میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بددعا کریں گے اپنے ان کے خلاف، اور ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ان کی بددعا کا ذکر انہوں نے اگرچہ چھپا لیا ہے، یا ان کو ملا نہیں ہے، ان کے پاس پوری کتاب نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ معجزہ بھی پورا ہوا. اسی طرح اب عیسیٰ علیہ السلام کے اور معجزات جن کا ان کی کتاب میں ذکر ہے، یشوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ ان کی کتاب میں جا بجا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی 1 یا 2 کے بارے میں 2 شخصیات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مردہ زندہ ہوا. اور دوسرا بیمار کو شفا یاب کرتا ہے. اسی طرح کھانے میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں برکت کا جو ہے وہ بہت سارا ہے. اسی طرح لوہے کی کلہاڑی کو پانی میں تیرا دیتا ہے، تو لوہے کی کلہاڑی زمین میں گرتی ہے اور وہ پانی پہ تیرنے لگ جاتی ہے. اور اسی طرح یشوع کا ایک خادم اس کی خبریں شاہ اسرائیل کو دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یشوع کو پتہ نہیں، لیکن یشوع کو پتہ ہے. تو اب یہ والی بات جو ہے یہ بڑی مزے کی بات ہے. یہ ان کی کتاب میں بھی ہے کہ ان کے 12 حواریوں میں سے ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی خبریں دیتا تھا. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں جو منافقین تھے، وہ منافقین جا کے یہودیوں کو آپ کی باتیں بتاتے تھے. شاہ اسرائیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر شاہ اسرائیل کی بات کریں تو وہ یہودی ہیں، اور یہودیوں کو وہ جا کے یہودی سرداروں کو جا کے منافق بتا رہے ہیں. تو ایک جملہ ہے، دونوں باتوں دونوں جگہوں پہ فٹ ہو رہا ہے.